السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، آمین۔ قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کے ناظم جلسہ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، مرکز الہدیٰ کہ نہایتی اہم ذمہ داران و ممبران، برک اللہ اور اس کے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، آج کا یہ پروگرام 2 یا 3 مہینہ پہلے مجھ سے کسی نے لیا تھا، اور میں نے یہ ڈیٹ اور تاریخ بھی ان کو دی تھی، لیکن مجھ تک کوئی اشتہار وغیرہ نہ آنے کی صورت میں اس پروگرام کو میں نے کینسل کر دیا۔ 2 دن قبل مجھ سے بات ہوئی اور پھر اشتہار میرے پاس آئے، اور کہیں اور پروگرام تھا، جمعہ کا خطبہ بھی کہیں اور دینا تھا، وہ ساری باتیں تھی، لیکن یہاں کو میں نے مقدم رکھا اور اس پروگرام کو میں نے کینسل کیا،
اور اس شرط پر میں آپ کے بیچ میں پہنچا کہ 12:30 بجے تک میں آپ کے یہاں رہوں گا، اس کے بعد میں پھر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ مغرب بعد ہی میں آپ کے بیچ میں پہنچ چکا ہوں، اور تب سے میں اپنی باری کا بھی انتظار کر رہا تھا اور بار بار پوچھ رہا تھا کہ میرا وقت کب آئے گا، لیکن انتظامیہ کی طرف سے مجھے کوئی خبر نہیں ملی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ لائٹ کا بھی ہم کو لگتا ہے کہ سویدھا بہت ہی گڑبڑ ہے۔ جہاں پہ ہم اور شیخ توحید صاحب آرام کر رہے ہیں وہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کبھی لائٹ آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے، مچھر کاٹ رہے ہیں، کبھی پنکھے بند ہو رہے ہیں۔ حالت ایسی ہے کہ آدمی نہ سونے کو بن رہا ہے نہ جاگنے کو بن رہا ہے۔ بہرکیف یہ جلسوں کی انتظامیہ کی کچھ گڑبڑی ہے، اللہ انہیں اس معاملے میں اب آئندہ ایسی گڑبڑی نہ کرنے کی توفیق دے، ہمیشہ اس کی اصلاح کی توفیق دے، کیونکہ آدمی دور دراز سے جب آتا ہے تو اس کی تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور پریشانیاں بھی ہو جاتی ہے۔ بہرکیف آپ کے سامنے مجھے کچھ اہم باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ مدرسہ ہے اور مدرسہ کے تعلق سے آپ کو تعاون بھی پیش کرنا ہے۔ ابھی ہمارے شیخ مرتضیٰ صاحب آپ کے بیچ میں بہت بہترین خطاب کر رہے تھے اور بہت کچھ آپ سے کہہ رہے تھے اور مدرسے کے تعلق سے تعاون بھی حاصل کر رہے تھے۔ حالات حاضرہ میں اگر ہم اور آپ غور کریں گے تو بہت سارے فتنے اس دور کے اندر موجود ہیں، بہت ساری آزمائشیں ہمارے یہاں موجود ہیں، بہت ساری گڑبڑیاں ہمارے یہاں موجود ہیں، اور ان آزمائشوں میں جو آدمی کامیاب ہو گیا اصل میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تو اللہ کا قانون رہا ہے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا، کسی بھی طریقے سے آزمانا ہو۔ ہر دور میں آزمائش ہوئی ہے اور آج بھی ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین آزما رہا ہے۔ اسی کا نقشہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، سورہ عنکبوت کے اندر۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے ان یقولوا آمنا کہ انہوں نے اپنی زبان سے تصدیق کر لیا اور اس بات کو اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد کہ اس نے اس بات پر یقین کر لیا کہ اس کو فتنے کے اندر مبتلا نہیں کیا جائے گا، اس کی آزمائش نہیں ہوگی، اس کا امتحان نہیں ہوگا، اس کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا، اگر اس نے یہ گمان کر رکھا ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرمایا تم سے بھی پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور بعد کے لوگوں کو یعنی تمہیں بھی ضرور ضرور آزمائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور تمہیں بھی آزمائے گا، اور یہ آزمائش اور یہ امتحان، یہ فتنے میں ڈالنا، یہ چیکنگ کرنا، یہ ٹیسٹ کرنا اس وجہ سے اللہ کرتا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے کہ بندوں میں سے کون سچا بندہ ہے اور کون جھوٹا بندہ ہے، کون حقیقت میں مومن ہے اور کون زبانی دعویٰ کرنے والا ہے۔ اللہ اس بات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، حقیقت میں اللہ کو سب جانتا ہے لیکن بندوں کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ حقیقت میں مومن کون ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اب جس طریقے سے انسان کے ہاتھ میں سونے کا کوئی سامان اور ہم اور آپ اس کو کیسے چیک کریں گے یہ اوریجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ؟ آپ اس سامان کو لے کر کے سونار کے پاس جائیں گے اور اس سونار کو آپ دیں گے اور اس سے بولیں گے یہ سامان کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے،
اس میں ملاوٹ تو نہیں ہے، یہ خالص اوریجنل سونا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سونا بیچنے والا آپ سے وہ سونا لے گا اور اس کو بھٹی میں ڈالے گا، آپ کی بھٹی میں ڈالے گا، اس کو تپائے گا اور پھر اس میں سے جتنا اوریجنل سونا نکلے گا وہ بتائے گا اتنا اوریجنل ہے اور اتنا ڈپلیکیٹ ہے. یعنی جب تک اس کی آزمائش نہیں ہوگی تب تک وہ بھی بتا نہیں سکتا ہے کہ کتنا اوریجنل اور کتنا ڈپلیکیٹ ہے. اسی طریقے سے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور امتحان لیتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، الگ الگ فتنوں میں ڈال کر کے، الگ الگ چیزوں کی آزمائش کر کے اور الگ الگ چیزوں میں امتحان لے کر کے پھر بندے کا پتہ لگتا ہے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا زیادہ مضبوط ہے، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، تب پتہ لگتا ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی آزمایا. ایک ایک نبی کا اگر واقعہ بولتا چلا جاؤں میرے بھائیوں تو واقعات پہ ہی ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو آزمایا اور ایک بار نہیں کئی بار آزمایا. اسی وجہ سے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم کو اللہ نے آزمایا، جس چیز میں آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل کھڑے اترے. جب آزمائش کی، جس وقت آزمائش کی جب آگ میں ڈالنے کی بات آئی تب بھی حضرت ابراہیم نہیں گھبرائے. ایمان اتنا مضبوط کہ فرشتہ آتا ہے اور ملک الجبال بھی آتا ہے اور کہتا ہے آئے ابراہیم اگر تو کہے تو لا کر کے ہم دونوں پہاڑ یا کچھ چیز لا کر کے اس کو بجھا دیتے ہیں. پانی کا بھی فرشتہ آتا، بارش برسا دے ختم ہو جائے. ہوا کا بھی فرشتہ آتا ہے، ہم ہوا لا کر کے اس آگ کو بجھا دیں. حضرت ابراہیم اس آزمائش میں کامیاب ہوئے اور کہا کہ نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ابراہیم نے اللہ پر اتنا توکل کر لیا تو اللہ نے اپنے بندے کو اس انداز سے بچایا کہ قرآن کی آیت آج بھی اس بات پر باقاعدہ میرے بھائی واضح دلیل ہے کہ قرآن نے کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے اس بندے کو بچانے کے لیے کہا قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ حضرت ابراہیم پر سلامتی والی بن جا اور ٹھنڈی والی بن جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں مکمل کھڑے ہوئے. آزمائش ہوئی لیکن ایمان ان کا ٹس سے مس. میرے بھائیوں، اولاد سے کون محبت نہیں کرتا ہے؟ اولاد سے محبت کرنے والے لوگ اکثر یہ کہہ لیجئے سبھی لوگ اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی ہر خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں کرتے. حضرت ابراہیم کی بھی آزمائش ہوئی اولاد کے تعلق سے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسی بندے ابراہیم سے کہا آئی میرے بندے اپنے بیٹے اسماعیل کو، ابھی وہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، ابھی کئی سالوں کے بعد دعاؤں کے بعد تمہیں وہ بیٹا ملا ہے اسماعیل، اس بیٹے اور اپنے بیوی ہاجرہ کو غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ایسی جگہ میں چھوڑ کر کے نکل جا جہاں پہ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، جہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے، جہاں پہ پانی نہیں ہے، بالکل چٹیل اور پہاڑی علاقہ ہے، ریگستان ہی ریگستان ہے، جہاں پہ پانی وغیرہ نہیں ہے، ایسی جگہ میں اپنے بچوں اور اپنے بیوی کو چھوڑ کے چلا جا. کتنی بڑی آزمائش تھی، ایک آدمی اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دے اور وہ بھی کئی دعاؤں کے بعد، کئی سالوں کے بعد ایک بچہ ہوا اس کو بھی. لیکن ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں ترک کر دیا، چھوڑ دیا، بیوی کو بھی چھوڑ دیا. اور چھوڑنے کے بعد میرے پیارے ساتھیوں بیوی جب پوچھتی ہے کس کے حوالے چھوڑ رہے ہو، کیا اللہ کے حوالے چھوڑ رہے ہو؟ اللہ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ ہاں اسی اللہ کا حکم ہے
मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आजमाता है और अपने बंदों की आजमाइश कई एंगल से और कई तरीके से अपने बंदों की करता है। कुरान ने बाकायदा कई जगहों पे फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। आई मेरे बंदो, तुम्हारी जिंदगी में औलाद और तुम्हारी जिंदगी में माल, ये दोनों के दोनों आजमाइश है, दोनों के दोनों फितने हैं और दोनों के दोनों इम्तिहान की चीजें हैं। इन दोनों चीजों के जरिए से अल्लाह ताला तेरा इम्तिहान लेगा, तुझे आजमाएगा, तेरा टेस्ट लेगा कि इन दोनों के चक्करों में लग करके कहीं तुम अल्लाह को तो भूल नहीं बैठे हो, कहीं अल्लाह का जिक्र तो छोड़ तो नहीं दिए हो, कहीं दोनों की मोहब्बत में पढ़ करके इतने दीवाने हो गए हो कि अल्लाह का नाम तुम नहीं ले रहे हो। इसी वजह से फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। माल और औलाद ये बहुत ही बड़ा फितना है, ये बहुत बड़ी आजमाइश है तुम्हारी जिंदगी में। और यही तो चीजें ऐसी है जिसमें ज्यादातर लोग फेल हैं। ज्यादातर आप देखिए, माल के चक्कर में माल के दीवाने इतने ज्यादा हो जा रहे हैं आजकल, हलाल और हराम की कोई तमीज न रही। माल आना चाहिए, दौलत आनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, खजाना होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इसी चीज का तो बाकायदा अपने पहले भी बता दिया। सैयद आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे आएंगे, अमिनल हलाल अमिनल हराम। इस उम्मत में कुछ लोग ऐसे आएंगे और ऐसे पैदा होंगे जो माल तो कमाएंगे लेकिन हलाल हराम की तमीज जर्रा बराबर नहीं करेंगे। हलाल हराम की उसको कोई परवाह ना होगी, बस माल आना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये माल का फितना ये बहुत ही बड़ा फितना है, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। मैं ये नहीं कहता हूं कि माल मत कमाओ, दौलत मत कमाओ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि माल हराम तरीके से मत कमाओ। अगर कमाना है तो इससे हलाल कमाओ और माल के चक्कर में अपने अल्लाह को मत भूल बैठो, अपने अल्लाह को मत भूलो, माल के चक्कर में अल्लाह से गाफिल मत हो जाओ। इसी वजह से कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। आए मेरे बंदो, ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम, कहीं तुम्हें तुम्हारे माल, कहीं तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की भक्ति से कहीं तुम्हें दूर न कर दे, गाफिल न कर दे। कहीं इस दौलत की चकाचौंध में, इस नशे में तुम डूब जाओ और अपने रब को ही भूल बैठो। आज देखो मेरे भाइयों, ज्यादा जिनके पास पैसा हो गया, ऐसे लोगों को आप देखेंगे उनको नमाज से, रोजा से, इस्लाम से, शरीयत से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, नहीं, ये दौलत ही बहुत ही बड़ा फितना है और बहुत बड़ी आजमाइश है। आपने कभी फरमाया था, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल्लाह। कभी आपने कहा था, फरमाया था, हर उम्मत में कोई ना कोई फितना जरूर रहा है, हर उम्मत में कोई ना कोई फितना आजमाइश रही है और मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना ये होगा, मेरी उम्मत की आजमाइश होगी वो फितनतु उम्मती अलमाल। इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना ये होगा कि माल का फितना होगा। आज माल का फितना ऐसा इस तरीके से सर चढ़ करके बोल रहा है कि जहां पैसे वाले को देखा उसके दीवाने हो गए। आज देखिए, शादी भी उसी से लोग कर रहे हैं जिसके घर में दौलत और माल है। लड़की दौलत वाली एक्सेप्ट, गरीब है रिजेक्ट। लड़का दौलत वाला है, लड़की उसको एक्सेप्ट कर रही है। और अगर लड़का गरीब है, कम कमाता है, दीनदार है, लेकिन उस लड़के को रिजेक्ट किया जा रहा है। माल का फितना, दौलत का फितना सर चढ़ करके बोल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से कुरान कहता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। बेशक माल और औलाद ये बहुत ही बड़ा फितना है, बहुत बड़ी आजमाइश है। और इस फितने में मुब्तला होकर के कहीं अल्लाह को भूल मत जाना। इस फितने में मुब्तला होकर के कहीं अपने रब को भूला मत बैठना। यही तो है
دکان میں بیٹھا ہوا ہے, آزان ہو رہی ہے لیکن کسٹمر آ رہے ہیں, اب وہ دکان بھی بند نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ بند کر دیں گے تو کسٹمر چلا جائے گا, ارے منافع جو ملنے والا وہ نہیں ملے گا, بعد میں نماز پڑھ لیں گے. وہ اپنی دکان تک بھی نہیں بند کر رہا ہے مال کے چکر میں. میرے بھائیوں کتنی بڑی آزمائش اندازہ غور کر سکتے ہیں آپ. اور سن لیجئے, مال آدمی کماتا ضرور ہے لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے یہ بھی کبھی فرمایا تھا, کبھی آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لیں گے تب تک اپنے پیروں کو ہلا نہیں سکتے, ٹس سے مس تک اپنے قدم کو نہیں کر سکتے, اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکتے. اور وہ عالم اتنا خطرناک ہوگا, یہ سورج انسان کے بالکل اتنا قریب ہوگا تو اتنی شمسوں یہ سورج اتنا قریب ہوگا کہ 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج آ جائے گا اور انسان اپنے قدم کو ہلا بھی نہیں سکتا ہے. آپ نے فرمایا اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا, اے میرے بندے تم نے مال کہاں سے کمایا اور تم نے مال کہاں پہ خرچ کیا؟ ان دونوں کا جواب دیے بغیر بندہ ہل نہیں سکتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ آج کے دور میں کتنے لوگ ہیں جو مال حرام طریقے سے کما رہے ہیں اور مال حرام طریقے سے کما کر کے اپنے بلڈنگیں بنا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اسی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے فتنے اور حرام طریقے سے کمانے کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 5 لوگ ایسے ہوں گے اور میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے دربار میں آئیں گے اور کہیں گے یا ربی یا ربی یا ربی. آپ نے فرمایا مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. آپ نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی, اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے لوگوں بتاؤ اللہ اس کی دعا کیسے سنے گا, اللہ اس کی فریاد کو کیسے قبول کرے گا؟ مطعمہ حرام, جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے, وملبسہ حرام, جبکہ اس کا کپڑا حرام کا ہے, وغذی بالحرام, جبکہ اس کی پرورش حرام پیسوں سے کی گئی ہے. اب اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کیسے کرے گا؟ ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہے. اس کی ایک وجہ اور کارن یہ ہے کہ رزق حرام شامل ہے. مال کا فتنہ سر چڑھ کر کے بول رہا ہے میرے بھائی. دیکھیے آپ غور کریے تو اس دور کا ایک فتنہ مال کا بھی فتنہ ہے اور اس فتنے کے اندر اکثر لوگ مبتلا ہیں. غور کریے میرے بھائی, رزق حلال کمائیے, منع نہیں ہے, آپ رزق حلال کما کر کے آپ کروڑ پتی ارب پتی بن جائیے, لیکن رزق حرام کے قریب بھی مت جائیے. اور آپ کو لگے کہ رزق حرام یہاں سے ملتا ہے, یہاں پہ کسی بھی طریقے سے رزق حرام کا اندیشہ ہو تو اس طرف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی اینگل, اسی میں سے ایک یہ ہے آج کے دور میں جہیز کا جو فتنہ ہے یہ بھی رزق حرام ہے. کچھ نہیں مولانا, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, امیر گھرانے کی لڑکی کو سلیکٹ کرو اور کسی طریقے سے اس سے اپنے اینگل میں کر لو اور بس اس سے شادی کر لو, نکاح کر لو, بنگلہ بھی تمہارا, مال بھی تمہارا, دولت بھی تمہاری, اور صوفہ بھی تمہارا, بنگلہ سب کچھ تمہارا. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں نکاح کا مقصد ہے مال کمانا. حالانکہ امام کائنات نے نکاح کا مقصد بتایا, آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, نکاح کا اصل مقصد یہ ہے نگاہوں کی حفاظت, وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اور شرمگاہ کی حفاظت اصل مقصد یہ بتایا گیا. یہاں نکاح کے اندر بھی پالیٹکس ہو رہا ہے, نکاح کے اندر بھی دولت کمانے کی حوث ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جس کے یہاں نکاح میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہو اس نکاح کے اندر برکت کیسی ہوگی اور اس نکاح کے اندر سکون کیسے ملے گا جہاں پہ دولت دماغ کے اندر رچ اور بس کیا ہو. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی وجہ سے فرمایا انما اموالکم اولادکم, مال بھی فتنہ, اولاد بھی فتنہ.
اولاد کے چکر میں کتنے لوگ دیوانہ اور پاگل ہیں، محبت کر کر کے اپنے بچوں کو اپنے گھر سے باہر نہیں کرتے، اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر رہے، اپنے بچوں کو صحیح سے پڑھا لکھا نہیں رہے، مدرسوں میں نہیں اپنے بچوں اور بچوں کو بھیج رہے۔ کیوں؟ مولا سے کافی زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا کہ تم اپنے بچوں سے اور اپنے بچوں سے محبت مت کرو، کرو ضرور بھی ضرور کرو، منع کون کرتا ہے، لیکن اتنی محبت بھی مت کرو کہ آپ اس کو دین دینا بھول جاؤ، شریعت بتانا بھول جاؤ، تربیت دینا بھول جاؤ، غلط کرے تو اس کو ٹوکو مارو۔ یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہاں اولاد اگر اولاد آپ کی بڑی ہو رہی ہے، یعنی اگر وہ بیٹی کے شکل میں وہ بڑھتی جا رہی ہے، 7 سال کی عمر کی ہے، آپ کا بیٹا 7 سال کا ہے اور پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اولاد سے محبت کرو، لیکن مرو اولادکم بالصلاۃ، تم اس اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دے دو۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کا ہو تو بچے کو نماز پڑھاؤ، 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ اپنے بچے سے اتنی محبت مت کرو کہ بچہ جیسا بولتا چلا جائے تم اسی کے مطابق تم کرتے چلے جاؤ۔ ایک 7 8 سال 10 سال کا بیٹا ہو، اینڈرائڈ موبائل مانگے، 20-30 ہزار کا موبائل مانگے، تمہاری ایک اکلوتی بیٹی ہو، لاڈلی اور پیاری بیٹی ہو، اور تمہاری اپنے بیٹی کی فرمائش پہ ایک جوان لڑکی کو، 10-12 سال لڑکی کو آپ موبائل دے دو، اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ اور اسی موبائل کے چکر میں وہ اللہ کو بھول جائے، اپنے ماں باپ کی قدر کرنا بھول جائے، اور موبائل کے چکر میں اور موبائل سے وہ آدمی اتنا بگڑ جائے، وہ بچہ اتنا بگڑ جائے کہ بے حیا بن جائے، وہ دوسروں کی نقل کرنے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فرمایا یہ بھی غلط ہے، اپنی اولاد سے محبت کرو، کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن حد سے زیادہ